ایک روز میں اسکول سے گھر آئی تو دیکھا مہمان آئے ہوئے تھے۔ امی نے کہا کہ انہیں سلام کرو، یہ خاص مہمان ہیں۔ مطلب میں سمجھ گئی۔ سوچنے لگی کہ نہ جانے میری امی کو میرے بیاہ آنے کی اتنی جلدی کیوں پڑی ہے۔ پھر امی نے بتایا کہ لوگ خوشحال ہیں، لہٰذا میرا رشتہ طے ہو گیا اور میٹرک کا امتحان دیتے ہی میری شادی وقاص سے ہو گئی۔ میں دلہن بن کر جب سسرال گئی تو پہلی رات شوہر نے عجیب و غریب حرکتوں سے مجھے ڈرا دیا۔ وہ مجھے دیکھ کر زور زور سے ہنسنے لگے۔ میں ڈر سہم کر ایک طرف ہو کے بیٹھ گئی۔ اگلے روز ولیمہ تھا۔ میرے گھر والے ولیمے میں آئے تو میں نے رونا شروع کر دیا کہ مجھے بھی ساتھ چلنا ہے۔ امی نے میری ساس سے اجازت لی اور میں اپنے گھر والوں کے ساتھ ولیمے کے فوراً بعد مائکے واپس آ گئی۔ مائکے لوٹنے کی خوشی میں میری آنکھیں چمک اٹھی۔ مائکے میں 2 دن ہی گزرے تھے۔ میں دعا کرتی تھی کہ سسرال والے مجھے لینے کبھی نہ آئیں۔ مجھے تو کسی بات کی فکر نہ تھی۔ تیسرے روز شوہر اپنی بڑی بہن کے ہمراہ مجھے لینے آ گئے۔ میری امی نے سجا سوار کر دلہن بنا کر مجھے دوبارہ سے ان کے ساتھ روانہ کر دیا۔ میری عمر کم تھی، اس لیے میری حرکتیں بھی بچوں جیسی تھی۔ میں وقاص کی پرواہ نہ کرتی تھی اور اپنی میں مگن رہتی تھی اور میرے رونے سے شوہر کو بھی خوشی ملتی تھی۔ مجھے یہ خبر نہ تھی کہ میرا شوہر ذہنی مریض ہے۔ دیکھنے میں بالکل ٹھیک لگتے تھے، بات چیت کرنے سے بھی پتہ نہیں چلتا تھا کہ ان کا دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے۔ میں 2-3 دن ہی اپنے کمرے میں سو پائی تھی، پھر میں وہاں سونا بند کر دیا کیونکہ وقاص مجھے رات بھر سونے نہیں دیتے تھے، بہت ڈراتے تھے۔ ساری رات مجھے غسل خانے میں بند رکھتے تھے اور میں بچوں کی طرح روتی رہتی، ایڑیاں رگڑتی رہتی اور دعائیاں کرتی رہتی تھی۔ وہ مجھے تنگ کر کے ہی خوشی محسوس کرتے تھے، کہتے تھے کہ تم مجھے بہت اچھی لگتی ہو، اس لیے میں تمہیں تنگ کرتا ہوں۔ اب میں خوف سے سہم کر شوہر کی ہر بات مان لیتی تھی۔ ان کی حرکتیں ایسی ہوتی تھی کہ میری جگہ اگر کوئی اور ہوتا تو اب تک مر گیا ہوتا۔ پھر میں اپنی ساس کے پاس سونے لگی۔ شوہر کو اور غصہ آیا، وہ گھر میں توڑ پھوڑ کرنے لگے۔ تب میری ساس نے سمجھا بجھا کر پھر سے مجھے شوہر کے حوالے کر دیا اور اپنے پاس سلانے سے منع کر دیا۔ جب دن کا اجالا ختم ہوتا، رات ہونے لگتی تو مجھے خوف آنے لگتا کہ نہ جانے اب یہ میرے ساتھ کیا سلوک کرے گا۔ تب میں دعا کرتی کبھی رات نہ آئے جو میں اس پاگل کے ظلم کا شکار بنوں۔ ایک رات شوہر نے میرے ساتھ بڑی بے دردی کا سلوک کیا۔ میرے بازو اور پشت سے خون رسنے لگا۔ تکلیف سے میں رونے لگی مگر وہاں میری فریاد سننے والا کوئی نہ تھا۔ کسی طرح میں کمرے سے بھاگ کر باہر نکلی اور ساس کے کمرے کی طرف گئی۔ سسر کی آواز میرے کانوں میں سنائی دی۔ وہ ساس سے کہہ رہے تھے کہ وقاص کی ماں بہو کو اپنے پاس لے آؤ، شاید وقاص اس پر تشدد کر رہا ہے۔ ساس نے کہا رہنے دو، وہ مر نہیں جائے گی، آج اپنے کمرے میں لے آئی تو ہر روز ادھر آ جائے گی، خود ہی عادی ہو جائے گی، اب ہمارے بیٹے کو سنبھالنا اس کا کام ہے۔ جب ساس کی یہ باتیں سنی تو میں دکھ سے بے قابو ہو گئی۔ جن کا میں آسرا ڈھونڈ رہی تھی وہ اس قدر ظالم تھے۔ یہاں میرا کوئی نہ تھا لیکن میرے سسر کو مجھ پر رحم آ گیا۔ انہوں نے میری ساس کو اتنا مجبور کیا کہ وہ مجھے اپنے پاس لے کر آئیں۔ صبح شوہر نے مجھ سے معافی مانگی اور کہا کہ جب میرا سر گھومتا ہے تو میں سکون کی گولیاں کھا لیتا ہوں، اس کے بعد میری ایسی حالت ہو جاتی ہے مجھے پتہ نہیں چلتا کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ میں نے اپنے سسر سے ضد کی کہ مجھے اپنے مائکے جانا ہے، مجھے آپ چھوڑ آئیں ورنہ میں یہاں مر جاؤں گی۔ آپ کا بیٹا ذہنی مریض تھا، آپ نے یہ بات ہم سے کیوں چھپائی؟ سسر نے کہا بیٹی ہم نے اس کا بہت علاج کروایا ہے کہ شادی کر دیں تو یہ ٹھیک ہو جائے گا، ہماری تم سے کوئی دشمنی نہیں ہے، ہم نے ایک امید پر اس کی شادی کر دی کہ ٹھیک ہو جائے گا، ہمیں معاف کر دو۔ اب میں نے خود ہی فیصلہ کر لیا ہے کہ میں تمہیں مائکے چھوڑ آؤں گا، تم تیار ہو جاؤ۔ میں نے جلدی مائکے جانے کی تیاری کی۔ جیسے ہی مائکے کی دہلیز پر میں نے قدم رکھا میں نے رونا شروع کر دیا۔ امی سمجھی کہ اداسی کے سبب رو رہی ہے۔ امی نے جب میری پیٹھ پر اپنا ہاتھ رکھا تو ان کی انگلیوں پر میری پیٹھ سے رستا ہوا خون لگ گیا۔ امی پریشان ہو گئی، بولی یہ تمہیں کیا ہوا ہے؟ تمہاری پشت پر خون لگا ہوا ہے۔ امی نے کمرے میں لے جا کر میری پشت دیکھی جو دانتوں اور ناخنوں سے ادھڑی ہوئی تھی۔ میرا بدن زخمی دیکھ کر امی تو چیخنے لگی۔ ان کو تب پتا چلا کہ میں اس قدر زخمی ہوں۔ امی نے کہا سچ بتاؤ کیا معاملہ ہے؟ میں نے کہا امی وقاص ذہنی مریض ہے، کبھی پیار جتلاتا ہے تو میرا منہ مٹھائیوں سے بھر دیتا ہے اور کبھی ڈریکولا بن جاتا ہے، مجھے وہاں رہنے سے ڈر لگتا ہے، آخر کب تک میں یہ سب برداشت کرتی؟ مجھے اب اپنے شوہر سے خوف رہنے لگا ہے کہ کسی دن مجھے جان سے نہ مار دے، اس سے پہلے کہ میں اس پاگل کے ہاتھوں قتل ہو جاؤں، خدا کے لیے مجھے بچا لے۔ میری حالت دیکھ کر امی کے آنسو بہنے لگے۔ امی نے میرے سسر سے کہا کہ میں نے اپنی کمسن بچی کو اس لیے آپ لوگوں کے حوالے نہ کیا تھا کہ آپ کا بیٹا اس کا یہ حشر کر دے، اب میں اپنی بیٹی کو کبھی نہیں بھیجوں گی۔ سسر تو چپ رہے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ امی ٹھیک کہہ رہی ہیں۔ سسر نے امی سے معافی مانگی اور وہاں سے چلے گئے۔
ان کے جانے کے بعد ہم نے سکھ کا سانس لیا اور فیصلہ کیا کہ بس اب ان سے ہم نے رشتہ ختم کر لینا ہے۔ 2 ماہ میکے میں سکون سے رہی۔ میری طبیعت اچانک سے خراب ہو گئی۔ تبھی یہ انکشاف ہوا کہ میں اس پاگل کے بچے کی ماں بننے والی ہوں۔ یہ انکشاف ایسا تھا کہ میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ جس بندھن کو میں توڑنا چاہتی تھی گویا اسے قدرت اور مضبوط کر رہی تھی۔ اب تو میرے پیروں میں یہ زنجیر پڑ گئی تھی۔ بہرحال ہم نے یہ خاموشی اختیار کی اور قدرت کے فیصلے کا انتظار کرنے لگے۔ جب میری بچی پیدا ہوئی تو اس کی اطلاع ہم نے سسرال والوں کو نہ دی، پھر بھی کسی طور ان کو اطلاع ہو گئی اور وہ بچی کو دیکھنے کے بہانے آ گئے۔ ساس اور سسر قسمیں کھانے لگے کہ ہم نے وقاص کا علاج کروایا ہے اور اب وہ بالکل ٹھیک ہے۔ ہماری بات کا یقین نہیں ہے تو بے شک اس ڈاکٹر سے پتہ کر لیں جس ڈاکٹر نے اس کا علاج کیا ہے۔ اب آپ کی بیٹی کو ہمارے گھر میں کسی قسم کی شکایت ہو تو ہم ذمہ دار ہیں۔ ایک بار ہماری بہو اور پوتی کو ہمیں دے دیں، ہم ان دونوں کو لینے آئے ہیں۔ میرا تو جی نہیں چاہتا تھا کہ ان کی صورت بھی دیکھوں، لیکن میرے ماموں نے ذمہ داری اٹھائی اور مجھے مجبور کیا کہ میں اپنے سسرال چلی جاؤں۔ میں نے ماموں کی بات مان لی کیونکہ جب میں 4 سال کی تھی تب میرے والد فوت ہو گئے تھے۔ اس کے بعد ہمارے سرپرست میرے ماموں ہی تھے۔ یوں مجھے ساس سسر کے ہمراہ ایک بار پھر اس گھر لوٹ کر جانا پڑا جہاں دکھ درد اذیت میری منتظر تھی۔ چند دن بھی سکون سے نہ گزرے تھے کہ شوہر کی وہی حرکتیں شروع ہو گئی۔ شاید وہ پیدائشی اذیت پسند تھے، ہر بار وہی وحشت، وہی اذیت پسندی، اپنی ذات تک تو میں برداشت کر بھی لیتی، لیکن اب میری معصوم بچی کی زندگی کا سوال تھا۔ سسر کو بھی خوب اندازہ تھا، تبھی وہ آدھی رات تک میرے کمرے کے باہر ٹہلتے رہتے تھے جب تک وقاص گہری نیند سو نہیں جاتے، مگر میں تو سو ہی نہیں سکتی تھی اس سوچ میں کہ نہ جانے کب اٹھ کر یہ جنونی میری بچی کا گلا دبا دے۔ ایک روز میں کچن میں کھانا بنا رہی تھی اور بچی پالنے میں سو رہی تھی۔ سسر کی توجہ ہر وقت میری بچی کی جانب رہتی تھی۔ انہوں نے نہ جانے کیا دیکھا، کمرے میں جا کر بچی کو پالنے سے اٹھا کر باہر لے آئے۔ جب میں کچن سے باہر آئی میں نے دیکھا کہ وہ پوتی کو سینے سے لگائے ٹہل رہے تھے۔ انہوں نے بچی کو میری باہوں میں دیکھ کر کہا، بیٹی آج میں نے جان لیا ہے کہ تمہارا اور تمہاری بچی کا یہاں رہنا مناسب نہیں ہے، بہتر ہے کہ تم اپنی بیٹی کو لے کر اپنے مائکے چلی جاؤ، وقاص کے ساتھ تمہاری زندگی نہیں گزر سکتی۔ ہم نے سمجھا تھا کہ شاید ہمارا بیٹا ٹھیک ہو جائے گا، لیکن یہ قدرت کو منظور نہیں ہے۔ اس سے پہلے کہ کوئی نقصان ہو جائے تم تیار ہو جاؤ، میں تمہیں تمہارے مائکے چھوڑ آتا ہوں، تم ہمیں معاف کر دینا۔ یہ کہہ کر وہ رونے لگے۔ میں بچی کو لے کر مائکے آ گئی۔ اس کے بعد میں نے طلاق کا تقاضا کیا اور پھر میری طلاق ہو گئی۔ اب میں اپنی بچی اور اپنی امی کے ساتھ خوشی سے زندگی گزار رہی ہوں۔